رمضان شریف خدا کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد زیادہ سے زیادہ کرنے کا، اور بندہ جب روزہ رہ جاتا ہے تو گویا پورا وقت اس کا خدا کی یاد ہی میں بسر ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 29ویں شعبان کو تو تمام صحابہ کو جمع کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں مبارک ہو، اب تمہارے پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے، آنے والا ہے، کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر رمضان روزے فرض کیے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ تمہاری طرف توجہ فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں ایک نیکی جو یہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 درجے زیادہ ہے۔ یعنی نفل نماز اگر پڑھیں گے آپ تو عام دنوں میں فرض پڑھنے کے جو ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا نفل کا، اور اگر فرض پڑھیں گے، فرض نماز ادا کریں گے تو 70 درجے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے فرمایا کہ کہہ نہیں سکتے کہ اس رمضان کے بعد بھی کوئی ہمیں رمضان مل سکے گا کہ نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی گزشتہ تھے ہمیں موجود، لیکن آج نہیں ہیں، اور یہ نہیں تھا کہ ان کے بارے میں سوچا جا سکتا تھا کہ ان کی موت اتنا جلد آ جائے گی، اتنی قریب میں ان کی موت واقع ہوگی، لیکن کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اور کوئی کسی وجہ سے ہم سے جدا ہو گیا۔ جدائی کے انداز مختلف ہیں، لیکن رزلٹ ایک ہی ہے کہ وہ جدا ہوئے ہیں۔ آج اگر ان قبروں میں سونے والوں سے ہم پوچھیں کہ بھائی آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا کہ رمضان دوبارہ ہم کو نہ مل سکیں گے، اس لیے ہماری آرزو یہی ہے کہ ایک بار پھر ہمیں رمضان مل جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں۔ کل قیامت کے میدان میں لوگ آئیں گے اور جو اعمال سے محروم رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار ہمیں دنیا میں پھر ایک بار بھیج دے، تاکہ ہم جاتے ہیں دنیا میں اور کچھ زیادہ دیر کے لیے نہیں، ہم کو معلوم نہیں تھا کہ تیری تسبیح کی کیا برکت ہے اور کیا اس کا ثواب ہے۔ اے اللہ ہمیں اتنی دیر کے لیے دنیا میں بھیج کہ ہم ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں پھر آ جائیں۔ اللہ اکبر، صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کی آرزو کریں گے اور کہیں گے کہ مولا ہم کو دنیا میں بھیج، اتنی دیر کے لیے بھیج کہ ہم جا کر صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ کر آ جائیں۔ اللہ کا ارشاد ہوگا نہیں، تمہیں تو بہت موقع ملا تھا، تم تو لاکھوں بار سبحان اللہ کہہ سکتے تھے، تم تو تسبیحات بے شمار پڑھ سکتے تھے، لیکن تم نے وقت ضائع کر دیا۔ اب ہمارا اصول نہیں ہے، ہمارا قاعدہ نہیں ہے کہ کسی کو پھر دنیا میں لوٹائے۔ تو یہ جو دنیا میں ہماری زندگی کی مہلت ہے، یہ بڑی غنیمت مہلت ہے، اور اتنی اہم اور اتنی قیمتی ہے کہ اس دولت کا دنیا میں تو کیا، یعنی دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی اگر دے کر کوئی چاہے گا کہ اس میں کچھ اضافہ کرا لے تو ممکن نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ چاہے کہ میری دولت لے لے، ملک الموت مجھے ذرا چھوڑ دیں، ممکنات سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مہلت جو زندگی کی مل چکی ہے، بس یہی مہلت اس کی آخری مہلت ہے۔ اب اس کے بعد اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی اس کو ملنے والی چیز یعنی عمر میں ملنے والی برکت یا بڑائی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مدت مقرر کی ہے بس وہی مقرر شدہ مدت اس کو گزارنی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان شریف جو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور فرما رہے ہیں، اس کی قدر کریں۔ خدا کرے کہ یہ رمضان ہمارے سے راضی جائیں، رمضان شریف کی ہم جیسے چاہیے ویسی
یعنی اس کی پذیرائی کریں، اس کا استقبال کریں. اور استقبال کرنے میں جیسے آج آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں، بڑی خوبی یہ ہے کہ لوگ بھوکے رہنے سے ڈرتے ہیں، اور بھوکے رہنے والا مہینہ کہتے ہیں اس کو رمضان کو. ارے آ گیا بھائی پھر بھوکا رکھنے والا مہینہ، اب پھر بھوکے رہنا ہے یارو 1 مہینے تک. مگر وہ بھول جاتے ہیں جو جتنا زیادہ اس مہینے میں کھاتے ہیں شاید کسی اور مہینے میں نہیں کھاتے. جی ایک غیر مسلم نے مجھ سے پوچھا تھا طالب علمی کے زمانے میں کالج میں کہ بھائی وہ آپ کے پاس خوب کھانے کا مہینہ کب آتا؟ بھائی ہمارے پاس تو خوب کھانے کا کوئی مہینہ ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں وہ ہوٹلوں پر بڑے بڑے بینر لگتے ہیں اور وہ حلیم بنتی ہے یہ ہے. ارے میں نے کہا بھائی وہ کم کھانے کا مہینہ ہے، مگر مسلمانوں نے عملاً یہ بتایا کہ خوب کھانے کا مہینہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے. اور ماشاءاللہ جتنا رمضان میں کھایا جاتا ہے شاید اتنا کھانا دوسرے دنوں میں کھایا نہیں جاتا. بعض تو ایسا تسلسل چلاتے ہیں، افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی، آئے کھانا کھائے، پھر اس کے بعد تراویح کو گئے اور تراویح سے آنے کے بعد پھر ایک تھوڑا بہت کھا لیا. اور بعض تو مسجد سے ہی شروع کر دیتے ہیں، دروازے پر ہی دہی بڑے وغیرہ ملتے ہیں تو وہیں سے افتتاح آغاز کر دیتے ہیں. تو میرے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کھلاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حلال روزی اگر کوئی کھائے عام دنوں میں اور اس سے دسترخوان پر 2 سالن رہیں 4 سالن رہیں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، مگر رمضان شریف میں حلال روٹی اگر کوئی کھا رہا ہے اور کتنی ہی نعمتیں کھائے اللہ نہیں پوچھے گا کل قیامت میں. کیوں؟ میزبان کبھی مہمان سے یہ نہیں پوچھتا اتنا کیوں کھایا. تو رمضان شریف میں ہم سب مہمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہمارا میزبان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے نہیں پوچھے گا کہ رمضان میں تو نے یہ کیوں کھایا، اتنا کیوں کھایا. تو دیجئے کھاتے بھی بہت ہیں اور وہ بھی حساب کتاب کے بغیر کھا لیتے ہیں، تو وہاں بھی حساب کتاب نہیں اس کا، مگر حلال ہونا. اسی لیے میں بار بار اس کے اندر کہہ رہا تھا حلال روٹی حلال روزی، ورنہ لوگ سمجھیں گے اس میں حرام وغیرہ سب چل جائے گا. کیونکہ آج کل جو ہے یہ سوچا نہیں جا رہا ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. جو جی میں آیا کر رہے ہیں، جی کیسٹ کی دکان لگا لیے، سب گانے کے کیسٹیں بیچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں حلال. اور مگر اب کون سوچ رہا ہے؟ ہمارے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہاں کا حرام ہو کہاں کا حلال، ہٹی ہائے ہوتی رہے رام لال. جی اب کوئی نہیں، حرام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے، حلال کے بارے میں نہیں. ہائے ہوتی ہا کو بولتے ہیں، تو کہا دونوں میں سے ہا نکال دیا. تو حرام میں سے ہا نکالے تو رام، حلال میں سے ہا نکالے تو لال، دونوں ملائے تو رام لال. تو انہوں نے کہا کہاں کا حرام ہو کہاں کا حلال، ہٹی ہائے ہوتی رہے رام لال. رام لال صاحب کبھی سوچتے ہیں حرام حلال؟ وہ سمجھتے جو آ گیا وہ حلال، جو نہیں آیا وہ حرام. جی ہم بھی اگر اسی نقطۂ نظر پر چلیں تو بتائیے ان میں ہمیں فرق کیا. ایک بات یاد رکھیے، ایک حرام نوالا پیٹ میں جب جاتا ہے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور کیجئے ایک حرام نوالا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعا کیسے قبول ہوگی جبکہ ان کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہم کو ہر کام کرنے میں پہلے علماء سے فتویٰ لے لینا چاہیے. علماء سے لے یا نہ لے، کم از کم اپنے دل سے تو فتویٰ لے. یہ بڑا مفتی ہے حضرت، علماء کے پاس بعد میں جائیے، یہ پہلے کھٹک ہوتی ہے، پہلے دل میں کھٹک ہوتی ہے، اور وہیں سے وہ پوچھتا ہے کیا جناب یہ جو کر رہے ہیں جائز نہیں ہے نہیں ہے. تو جب خیال آتا ذرا پوچھ لینا بھائی عالموں سے. ایسے ہی ہم یہ کہیں رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے بڑا مبارک مہینہ ہے، اور اکثر صاحبین کا ایسا بھی حال ہوتا سحری کرے سو گئے، ارے بھائی فجر اٹھ کے پڑھوں گا. اب اٹھتے ہیں، اب کب اٹھتے ہیں؟ فجر کا وقت چلا گیا، سب ہو گیا، صبح 8 بجے اٹھے
اب یہاں تو ذرا دیر سے ہی دکانیں کھلتی ہوں گی، تو اب 8 10 11 بجے جا کر کہیں دکان کھولیں اور جب تک سوتے رہیں۔ کمال دیکھیے، روزہ رہ رہے ہیں اللہ کے لیے، نماز قضا کر رہے ہیں شیطان کے لیے۔ جی بعضوں کو دیکھا بس جو کھائے سحری، بعض صاحب تو 2 بجے سحری کر لیتے، اس کے بعد ٹان کے جو سو گئے، کہا کہ اٹھانا نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ گھر والوں کو بھی آگے ہی، اور الارم بھی رکھ لیے، وہ بیچارہ الارم بجنے نہیں پاتا، اٹھے مارے پھر سو گئے۔ جی کیا مصیبت ہے یہ کہ الارم رکھے کیوں تھے؟ جب الارم بیچارہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے تو پھر اس کے سر پہ دھپا مار کر خاموش کیوں بٹھائے؟ اصل کیا ہے، خدا کا اگر خوف رہے کسی الارم کی ضرورت نہیں، آپ کے دل کا الارم آپ کو بیدار کر دے گا۔ آپ کے کیوں اگر ہوائی جہاز سے کہیں چل جانا ہے، رات بھر نیند آتی ہے، بے چین بے چین بے چین، گھڑی گھڑی اٹھ رہے ہیں، گھڑیال دیکھ رہے ہیں کہ کہیں فلائٹ نہ نکل جائے، فلائٹ کے نکل جانے کا خوف ہے، مگر خدا کے ناراض ہو جانے کا خوف نہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، دنیا کی کوئی ہستی ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، آج ناراض ہے کل رات ہی ہو جائے، مگر اللہ اگر ناراض ہو جائے تو پھر ہم کو کوئی دوسرا خدا ہے؟ تو جس خاک کو چاہے وہ بنے بندہ پاک، میں خدا کس کو پکاروں جو خفا تو ہو جائے؟ اللہ اگر خفا ہو جائے تو ہم کس کو خدا پکاریں گے؟ اور اللہ کے واسطے ہمارے جیسے بندے کروڑا کروڑ ارب ارب جی مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں لمحہ، آدم کو پیدا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اور پورے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں سجدہ کرو، اور جب یہ نہیں کرتا تو مردود ازلی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی، مگر ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو ایسا چاہے، ہماری پوری آرزویں مکمل کرتا رہے، اس طرح سے کہ گویا اللہ کو ہم اکلوتے بندے ہیں، اور اللہ سے ہم ایسے رہیں تو نہیں تو بہت سے خدا ہیں ہمارے کو، تو خفا ہوگا تو کیا ہوگا، دوسرا دیکھ لیں گے، وہ خفا ہوگا تو تیسرا دیکھیں گے، نعوذ باللہ۔ جی خدا واحد کے سوا ہمارا کون ہے؟ وہ اگر خفا ہو جائے کہاں جائیں گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دیں گے؟ سارے دروازے بند ہیں سوائے خدا وحدہ لا شریک کے، اسی دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، اور جب بندہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، بار بار اللہ کو پکارتا ہے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین جب کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے بندے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے کو پکارنے والے، دیکھ سب سے زیادہ رحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اور اس وقت یہ کہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، پروردگار اگر نیک آدمی تجھے پکارے یا ربی تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کا ارشاد ہوا، اگر کوئی نیک آدمی میرے کو پکارتا ہے یا ربی، اے میرے پالنے والے، تو میں اس کو جواب دیتا ہوں یا عبدی لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں تیری خدمت کے لیے، بول کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنا عظیم، سب سے اعلیٰ عرفہ ہونے کے باوجود بندہ جب پکارتا ہے تو اس کے لیے فرماتا ہے لبیک۔ لبیک کے معنی ہے میں حاضر ہوں تیرے لیے۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ جی اللہ یہ جواب دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اگر گناہگار پکارے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جب کوئی گناہگار مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہتا ہے؟ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے بول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا نیک پکارے تو ایک بار آپ جواب دیتے ہیں، گناہگار پکارے تو 3 بار کیوں جواب دیتے ہیں؟ فرمایا موسیٰ جب نیکوکار پکارتا ہے تو اس کو ذرا اپنی نیکیوں کا کچھ بھرم رہتا ہے، اور اس کو یقین رہتا ہے کہ میری نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے گا، مگر جب گناہگار پکارتا ہے تو بڑا مایوس رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ گناہگار کو اللہ کیا جواب دے گا، کیوں جواب دے گا، میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں۔ اس لیے میں اس کی مایوسی کو بدلنے کے لیے
3 بار جواب دیتا ہوں، اے یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک، کیونکہ اگر اس کی فریاد میں نہ سنوں تو میرے سوا کون سنے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم بھی اپنے مولا کو پکاریں۔ رمضان شریف خدا کو یاد کرنے کا مہینہ ہے،